علی محمد و علی محمد۔ یہاں پہ جو عنوان بحث ہے سابعاً البراہین التي اقامها معارض البراہین الفلسفیہ فی علم اللاہوت، وہ براہین اور وہ دلائل التي اقامها جس کو قائم کیا ہے کن لوگوں نے، معارض جو خلاف ہیں، کس کے خلاف ہیں؟ براہین فلسفیہ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسفی دلیلیں اور عقلی استدلال آپ علم لاہوت یعنی علم کلام میں استعمال نہ کریں۔ اچھا جی، تو یہ شروع سے مصنف چلتے آ رہے ہیں، اور جو تیسرا جو مکتبہ فکریہ تھا جس کا مصنف نے نام رکھا تھا مدرسۃ المادیہ الطبیعیہ، جن کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو نیچر کے ساتھ جوڑیں، لوگوں کو کائنات میں غور و فکر کرنا سکھائیں، میڈیکل اور سائنس میں ترقی کریں تو خود بخود کیا ہے اللہ ثابت ہوتا جائے گا۔ فقط اور فقط آپ عقل کے دائرے میں رہیں اور عقل کے اندر رہیں، ادھر ہی سوچتے رہیں، ادھر ہی دلیلیں بناتے رہیں، تو یہ درست نہیں ہے، اس کو وہ درست نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس کے اوپر باقاعدہ ان کے پاس دلیلیں ہیں۔ ایک ان کے پاس عقلی دلیل ہے کہ انہوں نے عقل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہاں پہ جو فلسفی برہان ہے اور فلسفی قوانین ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور دوسری ان کے پاس کچھ روایات ہیں، ٹھیک ہے، جن روایات کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی فلسفہ اور عقلی دلیل کوئی آپ خدا کے ثابت کرنے کے لیے یوز نہ کریں۔ تو مصنف سب سے پہلے ان کا جواب دے دیں گے، اور جواب دینے کے بعد پھر جو ہے وہ اصل جو ہے وہ بحث شروع کر دیں گے جو فلسفی برہان اور فلسفی استدلالات ہیں ان کی۔ تو یہاں پہ جو پہلی ان کی دلیل ہے جو روایت نہیں ہے بلکہ وہ بھی عقلی دلیل ہے، اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ امکانیت و طرق القطع علی المعرفت العقلیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں تو عقل کیا ناقص ہے، اور جو ناقص عقل ہے تو اس کے اوپر کیا ہے غلطی طاری ہو سکتی ہے۔ تو جس عقل کے اندر غلطی کا امکان رہتا ہے آپ اسی عقل کے ذریعے سے جو ہے وہ دلیل کی بنیاد بناتے ہو اللہ کی معرفت کے لیے، تو پھر اللہ کی معرفت کی جو بنیاد ہے آپ کے پاس ناقص ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کے پاس کامل بنیاد نہیں ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھی عقل اور عقلی استدلال کو نہ لے کر آؤ، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ سائڈ پہ رکھو۔ اچھا، مصنف جواب دیں گے کہ اچھا تو پھر یعنی کہ عقل کے ذریعے سے غور و فکر کرنا ہم چھوڑ دیں کیونکہ اس کے اندر غلطی کا امکان ہے اور ناقص عقل ہے، تو ناقص عقل ہے، غور و فکر اس کے ذریعے سے کرنا چھوڑ دیں، تو پس ہم یوں کہیں گویا کہ عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی ہی نہیں ہے، کہا ہے کہ بس اسے سیو کر کے رکھنا، محفوظ کر کے رکھنا، اس کو کوئی استعمال نہیں کرنا۔ جبکہ مصنف کہتے ہیں قرآن مجید کی 10 آیات ایسی ہیں کہ جس میں عقلی استدلال کے بغیر اسے سمجھنا ہی ممکن نہیں ہے۔ جب قرآن میں یہ ندا بلند ہوگی کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ لوگوں کو مثال دے کے نیچر کی طبیعت بتا کے سمجھا سکو، تو پھر آپ کیسے نیچر کی طرف جاؤ گے؟ یعنی آج ملحدین یہی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں کسی ایسے وجود کی مثال دیں جو خود تو کیا ہو مادہ نہ ہو، میٹا فزیکل ہو، مجرد ہو، اور اس نے کس کو بنا دیا ہو؟ مادہ کو بنا دیا ہو۔ کہتے ہیں آپ کوئی مثال دو، ہمیں کوئی دکھاؤ ایسا وجود۔ ہم کیا کہتے ہیں بھئی یہ نیچر سے ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس کے وجود کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسی کوئی مثال بنتی نہیں ہے، تو ہم آپ کو کیسے دکھائیں؟ ہاں، ہم آپ کو استدلال سے، عقلی استدلال سے سمجھا سکتے ہیں کہ جہاں کی آپ کی عقل قبول کرے گی کہ ایسا وجود ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ اس آیت کی پھر آپ اگر عقل کو یوز نہیں کرنا کیونکہ جو اس کے اندر غلطی ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا، یہ ایک جواب دیا مصنف نے کہا اچھا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ نیچر کی طرف جاتے ہیں نا، حس کی طرف جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ دیکھو جو سورج کیسے طلوع ہو رہا ہے، چاند کیسے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو آپ کا آنکھوں سے دیکھنا ہے کیا یہ کامل ہو گیا؟ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، حالانکہ آنکھوں سے اگر اس گلاس کے اندر پانی پڑا ہے، ایک میں چمچ اور پینسل رکھوں اور وہ آپ آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو ٹیڑھا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ آنکھوں سے آپ دور سے دیکھتے ہیں ایک روڈ کے اوپر تو آپ کو ایسا لگتا ہے پانی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھوں کے دیکھنے کی تو بڑی غلطیاں ہیں، یعنی آپ عقل کو چھوڑ کے گئے ہیں حس کی طرف، تو کیا حس کے اندر کوئی غلطیاں نہیں ہیں؟ بھائی ہمیں آپ نے جو ہے وہ تانا مارا کہ عقل ناقص ہے اور ناقص عقل سے غور و فکر کریں گے تو غلطی ہوگی، خود آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ خود حس کی طرف جا رہے ہیں نا، نیچر کی طرف، حس کی طرف، تو آپ کی حس کامل ہوگی ہے، اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ گویا کہ آپ جو دیکھتے ہو وہی ہوتا ہے، جیسا نظر آتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ کیا
اس کے اندر بھی غلطی کے امکان ہے، تو اس کا مطلب آپ کے پاس بھی غلطی کے امکان ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے غیر مقلدین ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ کا فقیہ غلطی کر سکتا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل کر سکتا ہے، کہتے ہیں پھر ہم اس سے فتویٰ نہیں دیں گے۔ اچھا ہم کہ فتویٰ نہیں دیں گے، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ حضرت جبرائیل تو آپ کے پاس آ نہیں رہے، امام زمانے سے تو آپ کا رابطہ نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ یہی غیر معصوم راویوں کی روایات کی طرف جائیں گے، تو کیا ان میں غلطی نہیں ہو سکتی؟ وہ معصوم ہو گئے ہیں، محدث معصوم ہو گیا ہے، زرارہ اور ابو بصیر معصوم ہو گئے ہیں، کیا وہ بھی تو غیر معصوم ہے؟ تو آپ ایک غلطی کو چھوڑ کے دوسری غلطی کے امکان کی طرف جا رہے ہیں نا، تو آپ تو بات ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے ہم امام زمانے سے ڈائریکٹ پوچھیں گے، اور آپ کے پاس جو ہے کوئی غلطی کا چانس ہی نہیں ہے۔ تو مصنف ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بات تو ایسے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو حصہ آ چکی ہے اس کی غلطیاں ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں تانے مار رہے ہیں کہ آپ کی جو عقل کی وہ غلطیاں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کی طرف کیا بھروسہ نہ کرو۔ اچھا مصنف تیسرا جو مصنف دیا، مصنف کہ یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں ہمیں کہ جو ہے وہ عقل کے اندر چونکہ غلطی ہوتی ہے، اور جس کے اندر غلطی ہوتی ہے وہ آپ کو حقیقت تک نہیں پہنچاتی، بس ثابت ہو گیا کہ عقل حقیقت تک نہیں پہنچائے گی، یہ جو آپ نے استدلال قائم کیا ہے یہ استدلال حسی ہے یا عقلی ہے؟ عقلی استدلال ہے۔ تو آپ خود عقلی استدلال قائم کرو تو وہ ٹھیک، ہم کریں تو وہ غلط، ٹھیک ہے، خود آپ عقلی استدلال ہمارے کو ثابت کر رہے ہو، توڑ رہے ہو ایک عقلی استدلال قائم کر کے، جس میں آپ نے باقاعدہ صغرا کبرا اور نتیجہ بنایا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ عقل غلطی کرتی ہے، اور جو چیز غلطی کرتی ہے وہ حقیقت تک نہیں پہنچاتی، بس عقل حقیقت تک نہیں پہنچاتی، یہ آپ نے استدلال قائم کیا، یہ منطق کا استدلال ہے، پوری شکل اول آپ نے بنا رکھی ہے۔ تو خود آپ منطقی استدلال کرو، فلسفی استدلال کرو ہماری عقل کو باطل کرنے کے لیے، تو وہ ٹھیک، اور اگر ہم اسی عقل سے سہارا لیں تو نہیں آپ کی عقل ناقص ہے، تو پھر آپ کا عقلی استدلال بھی تو ناقص ہو گیا پھر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے مصنف نے جو ہے وہ اپنا تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ غصہ بھی نکالا ہے علامہ اقبال جیسے لوگوں کے اوپر، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی مصنف جو ہے وہ جذباتی ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال کا کبھی ایسا کہنا نہیں تھا کہ آپ جو ہے نا فلسفہ کو نہ پڑھیں اور عقلی استدلال قائم نہ کریں، لیکن بہرحال انہوں نے پورا ان کو پڑھا ہوا ہے تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کو بالکل جو ہے وہ مدرسہ مادیہ کہتے ہیں، کہ وہ استدلال اور عقلی چیزوں میں آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ سارے جو ہے وہ اہم چیزیں آپ کے پاس ہوگی کہ ان کا اعتراض، ان کا یعنی دلیل، اور ان کی دلیل کے اوپر مصنف کے 3 اعتراضات۔ ابھی دیکھتے ہیں عبارت سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے۔ بعض العلماء والمفکرین رفض الاعتماد، بعض علماء اور مفکرین نے کیا کیا؟ رفض، انکار کر دیا، اس مسئلے میں وہ رافضی بن گئے کہ الاعتماد علی البراہین الفلسفیہ فی مجال علم لاہوت، کہ علم لاہوت اور علم کلام میں وہ کہتے ہیں کہ یہ برہان فلسفی کے اوپر ہم اعتماد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہے سو تمسک، اور انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ تمسک کیا بے ادلت عقلیت، عقلی دلائل کے ساتھ، و روایہ اور روایات کے ساتھ، اس بات مدعا، اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ علم کلام میں عقلی استدلال آپ نے نہیں چلانا، فلسفی استدلال آپ نے نہیں چلانا، اس کے اوپر وہ دلیل لے کر آئے ہیں۔ ونذکر اہم فی ما یاتی، اور ہم ان کے جو اہم دلیلیں ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی دلیل ان کی کیا ہے کہ امکانیت و طرق الخطأ علی المعرفۃ العقلیہ، وہ کہتے ہیں یہ معرفت عقلیہ میں جب آپ عقلی معرفت کا سہارا لو گے تو اس کے اندر غلطی کا امکان ہے، اور جس کے اندر غلطی کا امکان ہے وہ ناقص ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ناقص چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ من المسائل، وہ مسائل کے اللہ تمسک بها المعارضون، کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ معارضون نے، یعنی جو ہمارے خلاف ہیں لوگ، انہوں نے تمسک کیا ہے انکار، کس بات کا انکار کری کہ انکار نجاعت البراہین الفلسفیہ علی صعید علم اللاہوت، کہ یہ جو براہین فلسفی ہیں یہ کامیاب نہیں ہیں علی صعید علم اللاہوت، علم لاہوت کے میدان میں، واعتبروها، اور ان مسائل کو انہوں نے کیا کیا؟ باقاعدہ دلیل کے طور پہ شمار کیا ہے کہ جو ان کے مدعا کو ثابت کرتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ ہے عدم حسانت العلوم العقلیہ من الخطأ والخلل، یہ ان کی دلیل ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عدم حسانت العلوم العقلیہ، کہ علوم عقلیہ محفوظ نہیں ہے، من الخطأ والخلل، غلطی سے اور خلل اس کے اندر آ جاتے ہیں، ولا سیما فی مجال اثبات الامور البراجہ، خصوصاً اگر آپ عقل سے جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں امور ماوراجہ کو ثابت کرنے کے لیے جو مادی نہیں ہے، من قبیل وجود اللہ تبارک و شأنہ، جیسے آپ اللہ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، تو لہٰذا اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر خلل ہے، اس کے اندر غلطی ہے، ناقص ہے آپ کی چیز، کامل ہے ہی نہیں آپ کی چیز۔ ومن هذا المنطلق، اور اسی وجہ سے انہوں نے کیا انتقاد، انہوں نے بڑا نقد کیا ہے براہین العقلیہ کے اوپر، نقد کیا انہوں نے، وجردوها، اور ان کو خالی کر دیا، یعنی الثواب کہ یہ تو درستی سے خالی ہو گئے ہیں، اس کے اندر کوئی درستی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ معتبرین الاعتماد علیہا، اور اس میں انہوں نے کیا کیا؟ یعنی معتبرین الاعتماد علیہ سببا، ہاں انہوں نے شمار کیا کہ الاعتماد علیہا،
کہ اگر آپ انہی براہین عقلیت کے سہارے پہ آگے نکل رہے ہیں اور ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں تو یہ پھر سبب بنے گا. کس بات کا سبب بنے گا؟ کہ لحرمان انسان ہے، کہ انسان محروم ہو جائے گا من الیقین بے وجود الباری سبحانہ، کہ پھر اسے اللہ تعالیٰ کے وجود کا کبھی بھی یقین حاصل نہیں ہوگا. وضمن بیانہ للبراہین الفلسفیہ المطروحہ علی صعید الائیڈیالوجیہ الشمولیہ والغایہ والانتولوجیہ قال اقبال لاہوری. اب اقبال لاہوری کا کیا یہاں پہ ایک اقتباس کیا پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. علامہ اقبال لاہوری جو ہے وہ کیسے تنقید کرتے ہیں فلسفیوں کے اوپر؟ کہتے ہیں کہ انہم یجعلون الحرکت الحقیقیہ للفکر. یہ جو فلسفی ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو فکر کے لیے حقیقی حرکت ہے نا، یعنی وہ سوچ و بچار اور فلسفہ، اس کی حقیقی حرکت کو تتمحور، وہ محور قرار دیتے ہیں، بنیاد قرار دیتے ہیں کہ حول البحث عن مطلق المجسم، کہ یہ تحقیق کریں گے مطلق مجسم کے متعلق. مطلق مجسم ایک تعبیر ہے کہ مطلق مجسم تعبیر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا وجود ہے کہ جو وجود مجسم ہے، یعنی فقط خیالی نہیں ہے، فقط ہمارے خیالوں کا وجود نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ موجود ہے، حقیقت میں موجود ہے، جس سے ہم محسوس کر سکتے ہیں، جو کائنات بنا رہے، جو ہماری طرف پیغام بھیج رہے. ٹھیک ہے، یہ مطلق مجسم. مجسم کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جس کا جسم ہے، ٹھیک ہے، جسم نہیں ہے. مطلق مجسم یعنی وہ فقط خیالی دنیا کا نہیں ہے، بلکہ وہ مطلق مجسم ہے، وہ حقیقی دنیا کے ہیں. تو مطلق مجسم کی تعبیر کیا استعمال ہوتی ہے کہ جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں حس کے ذریعے سے یا دل کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے. ٹھیک ہے، وہ مراد ہے. اہل سنت والے کہتے ہیں ہم حس یعنی آنکھوں سے محسوس کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم دل سے محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ کے فلسفی لوگ کیا کرتے ہیں، جو فکر کی حرکت ہے یعنی استدلال عقلیہ، اس کو محور قرار دیتے ہیں کہ وہ مطلق مجسم کو ثابت کریں گے، یعنی ایسے وجود کو ثابت کریں گے کہ جو فقط ذہن میں نہیں ہوگا، حقیقت میں ہوگا. ولیکن بما ان براہینہم ینظر الیہا من زاویۃ منطقیہ، لیکن چونکہ ان کے براہین کی طرف دیکھا جاتا ہے منطقی زاویے سے، کوئی نیچر اور اس زاویے سے تو نہیں دیکھ رہے، منطقی زاویے سے دیکھ رہے ہیں. تو ناجدہم، تو ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یخشون، کہ وہ ڈرے ہوتے ہیں. کس بات سے ڈرے ہوتے ہیں؟ کہ من ان تصبح عرضۃ لنقد النازع، کہ ان کے براہین ہو جائیں گے، کس کا شکار ہو جائیں گے؟ ایک ایسے نقد کا کہ جو کیا شدید ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ آپ برہان لا رہے تھے، عقلی برہان، ایک ایسے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جس کا وجود حقیقت میں موجود ہے، خارج میں موجود ہے، فقط ذہن میں نہیں ہے. اور آپ کے برہانوں کا سارا زاویہ اور محور کیا ہے؟ وہ منطقی دلائل ہیں، نیچر تو ہے نہیں. لہذا جو ہے وہ آپ لوگ ہمیشہ ڈرے رہتے ہو کہ کہیں جائے ہمارا برہان کیا ہو جائے، باطل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو مصنف کہیں گے ہم کوئی ڈرے نہیں رہتے، ہمارے پاس کیا ہے برہان بڑے پکے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا نقد ہے. یعنی یہ نقد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ دلیل تو بڑی بنا رہے ہیں، لیکن ڈر آپ کو لگا ہوا ہے اندر سے کہ کہیں جو ہے نا آپ کی دلیل باطل نہ ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ دبے الفاظ میں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جن دلائل کا سہارا لے رہے ہیں وہ ناقص ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہے، آپ کا دل بھی نہیں مان رہا. تو یہ یعنی اس آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طنز کی اور توہین کی طرح کی انتہا ہو گئی ہے فلسفے کے اوپر. اچھا، مصنف کہتے ہیں کہ تحلیل الموضوع، ہم اس موضوع کو کیا تحلیل کرتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں. نتطرق فیما یاتی الی تحلیل ما ذکر فی الدلیل الاول، ہاں یہ جو ابھی دلیل اول میں ذکر کیا گیا نا، ہم ابھی اس کی کیا کریں گے؟ تجزیہ و تحلیل کریں گے. الذی اعتمد علیہ، یعنی وہ دلیل اول کے جس کے اوپر اعتماد کیا ہے معارض البراہین الفلسفیہ، کہ جو براہین فلسفیہ کے مخالفین ہیں، وہ براہین فلسفیہ کے جو علم لاہوت میں پیش کیے جاتے ہیں. پہلا ہم کیا جواب دیں گے کہ اثبتنا آنفاً، کہ ابھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ حجیت المعرفت العقلیہ و ضرورت ہے، کہ جو انسانی عقلی معرفت ہے یہ حجت ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کتاب العقل الکافی کا موجود ہے، وہاں پہ یہ بات موجود ہے کہ عقل انسان کے لیے حجت باطنی ہے، اور قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا وہ اسی انسان کی عقل کی بیس کے اوپر ہوگا. حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ وہاں پہ ہے کہ حضرت آدم کو کیا آپشن دیا گیا تھا کہ یا عقل رکھ لیں یا دین رکھ لیں یا حیا رکھ لیں. تو ہمارے سامنے آپشن ہے کہ یا عقل رکھو یا دین رکھو. ہم کیا کہیں؟ ہم نے دین رکھیں گے. حضرت آدم نے کیا کیا؟ ہم کہا بھئی دین بھی لے جاؤ، شرم و حیا بھی لے جاؤ، مجھے فقط عقل چاہیے. ٹھیک ہے، حکم یہ کہ ابھی حضرت آدم ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کو کہا کہ بھئی دین رکھ لیں. دین کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن، اہل بیت اور یہ ساری چیزیں. ان کہنے یہ مجھے دین نہیں چاہیے، مجھے عقل چاہیے. ہم کہیں وہ بڑے فلسفی آگے بھی. ٹھیک ہے، تو حضرت جبرائیل نے پھر جب کہا عقل سے کہ بھئی دیکھو آدم نے تو کیا کس کو رکھ لیا؟ عقل کو رکھ لیا، اور اسے دین اور حیا کو کہا کہ تم جاؤ پھر نکلو یہاں سے. ٹھیک ہے، تو دین اور حیا نے کیا کہا کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم ادھر رہیں جدھر عقل ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں جانے والے.
ٹھیک ہے، اسی وجہ سے روایات ہیں کہ دین اسی کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس عقل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل کس لیے دی ہے؟ استعمال کرنے کے لیے دی ہے نا۔ تو آپ یہ تو نہ کہیں کہ عقل ناقص ہے ہم یوز ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ کام کی بات ہوئی۔ عقل استعمال کرنے کے لیے دیا، یعنی آپ فلسفہ اس طریقے سے بنائیں گے، منطق بنائیں گے، ساری چیزیں ہیں گی نا، یوز اس کا ہوگا۔ وَهُنَا نقول، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان الانسان من خلال تمسک بقدرت تعقل، کہ انسان اپنی جو قدرت تعقل ہے، سوچنے کی جو صلاحیت ہے، جب اس سے جڑتا ہے تو یہ تمکن، وہ قادر ہو جاتا ہے کہ من معرفت شؤون ماورائیہ، کہ وہ ان حالات کو جان سکے کہ جو ماورائی ہیں، جن کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فی اطار کلی، ایک باقاعدہ جو ایک فریم ہے، کلی فریم کے اندر وہ اس کو جان لیتا ہے، اسی تعقل کے ذریعے سے جانتا ہے۔ وَمِنَ الْمُؤَكَّدِ، اور یہ بات واضح ہے کہ ان تعطیل العقل، کہ اگر آپ عقل کی چھٹی کر دیتے ہیں، فی مجال القضایا الماورائیہ دینیہ، ان حالات، ان مسائل میں کہ جو ماورائی ہیں اور دینی ہیں، تو یجعل من فہمها امرا صعبا للغایہ، تو یہ پھر جو دینی مسائل ہیں، ماورائی مسائل ہیں، اس کو آپ سمجھیں گے کیسے؟ تو اس کا سمجھنا کیا ہے؟ بہت ہی مشکل ہو جائے گا، بل مستحیل نہ جانا، بلکہ آپ کے لیے محال ہو جائے گا۔ جب آپ عقلی استدلال کا سہارا لینا چھوڑ دیں گے تو پھر ختم چیز۔ اور اسی کتاب العقل میں آپ روایت پڑھیں گے الکافی کے اندر کے امام نے فرمایا تھا کہ دین کی بنیاد ہی عقل کے اوپر کھڑی ہے، اسی عقل کے ذریعے سے ہم نے خالق کو جاننا ہے، ہم نے رازق کو جاننا ہے، عقل ہی ہمیں، عقل نہیں بتایا، اور کس نے بتایا؟ اچھا، لقد اکد القرآن الکریم والاحادیث المبارکہ، قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں کیا تاکید ہے؟ یہ لوگ تاکید کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ تاکید کرتی ہیں کہ علی ضرورت الرجوع الی العقل، کہ ضروری ہے عقل کی طرف رجوع کرنا، فی مجال فہم الحقائق الماوریہ، کہ جب آپ ماورائیہ حقائق کو جاننا چاہتے ہیں۔ وَإِلَّا، کیا ہوگا؟ سَيَنْجَرِفُ الْإِنسَانُ وَرَاءَ فِكْرٍ بَاطِلٍ، وگرنہ تو انسان کیا ہے؟ ایک باطل فکر کے پیچھے چلا جائے گا، متقوم ان کے جو کھڑی ہوگی علی اساس تعطیل العقل، کس کی بنیاد پہ کھڑی ہوگی؟ کہ یہ عقل کی چھٹی کر دی ہے، عقلی استدلال نہیں کرنا۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ مما یحجبہ، کہ جو اسے روک دے گی عن فہم القرآن والحدیث، کہ وہ قرآن و حدیث کو بھی نہیں سمجھ سکے گا۔ وَيَجْعَلُهُ حَائِرًا، اور اس کو جو ہے وہ حائر، یعنی رکاوٹ بنا، اور انسان کو، یعنی اس کی ضمیر ادھر پلٹائیں، ہاں، جو اسے روک دے گی فہم قرآن سے، وَيَجْعَلُهُ حَائِرًا، اور اسے پریشان قرار دے گی، امام ذالک الکم الحائل من التعلیم والمواد دینیہ، یہ کتنی بڑی ہمارے پاس کیا مقدار موجود ہے دینی اور دینی بنیادوں کی بنیاد کیا ہمارے پاس موجود ہے، تو انسان کیا ہے وہاں پہ پریشان کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ عقل کو تو آپ نے کہہ دیا ناقص ہے، اس سے آپ نے سہارا نہیں لینا۔ ومن جملۃ الآیات القرآنیہ، اور کچھ آیات ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ اکدت علی ذالک، جو اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ آپ کو عقلی استدلال کی دنیا میں آنا پڑے گا۔ جیسے اللہ کے بارے میں یہ آیت ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تو اس کی مثل کچھ ہے ہی نہیں، جب جس کی مثل کچھ نہیں ہے آپ اس کو کہاں سمجھیں گے؟ نیچر کی مثل سے سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے آپ۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ تمام اعلیٰ جو صفات ہیں نا، تمام اعلیٰ جو صفات ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو اعلیٰ صفات اللہ کے لیے کیسے ہیں؟ اس کو آپ کہاں سے سمجھیں گے؟ عقل سے بتائے گا، عقل کہے گا کہ جو وجود ہے واجب ہوتا ہے، ساری صفات اعلیٰ اس کے لیے ہوتی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جتنے بھی آپ نیک سے نیک اسماء بنانے سارے کے سارے اللہ کے لیے، یہ آپ کہاں سے سمجھیں گے؟ یہ اپنی اصطلاح جب تک نہیں ہوگا نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، اگلی آیت کہ للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللہ، کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جدھر تم منہ کر لو ادھر کیا اللہ کا وجہ ہے۔ تو اللہ کا وجہ اللہ کیسے سمجھیں گے؟ عقلی اصطلاح سے سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قل هو اللہ احد، اللہ واحد نہیں کہا یہاں پہ، اللہ کو کیا کہا؟ احد کا۔ یہ واحد اور احد کا فرق آپ کہاں سے سمجھیں گے؟ دلیل عقلی سے آپ سمجھیں گے کہ احد مرکب کے مقابلے میں، واحد اثنائیت کے مقابلے میں کیا چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگلی آیت کہ جو پورا آپ کو کیا لگے گا؟ شعر لگے گا، هو الاول والآخر، کہ وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ تو یہ جو فلسفہ ہے کہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اول بھی آخر، کہاں سے سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو جب تک آپ عقل کا سہارا نہیں لوگے کہ ظاہر کس اعتبار سے ہے، پھر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، ٹھیک ہے، اول بھی آخر بھی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک بندے کو کہ آپ کلاس میں اول بھی آئے ہو اور آخر پہ بھی آئے ہو، ٹھیک ہے، اوکے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم کسی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی چھپے ہوئے بھی ہو اور ظاہر بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب تک یہاں پہ آپ عقلی استدلال اور فلسفہ اس کو نہیں لے کر آئیں گے، یہ چیزیں آپ کی واضح ہونے والی نہیں ہیں۔ یقول شہید مرتضی مطہری فی هذا صدر، شہید مرتضی مطہری رحمہ کا کیا فرمانا ہے کہ لا يمكن ان يتجلى علم اللاہوت والمسائل المرتبطہ به کہ علم معتبر، وہ کہتے ہیں کہ علم لاہوت جو علم کلام ہے اور علم کلام کے جتنے مسائل ہیں، یہ ایک معتبر علم کے طور پہ کبھی بھی سامنے نہیں آ سکتے، الا فی رحاب العقل والفلسفہ، جب تک یہ عقل اور فلسفہ کے قافلے کا حصہ نہیں بنتے۔ عقل اور فلسفہ کے ماتحت جب تک آپ علم کلام کو نہیں لے کر آتے تو پھر وہی فقہ
ہمبلی جیسے تھے، مالکی تھے، وہی آپ کی صورتحال رہے گی. حال و حال بعض علوم الاخرى، اور اس کے حالات وہی ہیں کہ جو دیگر علوم کے ہیں، جیسے علم نفس ہے، علم نبات ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو عقل اور فلسفہ کا سہارا لینا پڑتا ہے. من الخطأ بمكان ادعاء ان البحث عن شؤون الخلقة يغنينا عن الخوض في غمار المسالك الفلسفية الصعبة والمعقدة. یہ بہت ہی کیا خطا ہے، یہ یعنی بالکل جو ہے وہ یہ واضح طور پہ غلطی ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان البحث کہ ہم یہ تحقیق کر لیں گے، ریسرچ کر لیں گے، عن شؤون الخلقت ہے کہ یہ انسانی خلقت کیسے ہوئی، کائنات کی خلقت کیسے ہوئی، اس کے سارے شؤون اور معاملات میں ہم سرچ اور تحقیق کر لیں گے، اور یہ چیز ہمیں بنیاد کر دے گی کس بات سے کہ ہم یہ جو آپ کے فلسفی مسالے ہیں نا، فلسفی اور مشکل اور صعب اور معقدہ دلائل ہیں، ان کے اوپر پھر ہمیں نہیں جانا پڑے گا، بس ہم یہ خلقت کے اندر تحقیق کر لیں گے، میڈیکل کی تحقیقیں کر لیں گے، یہ کافی ہو جائے گا. تو شیخ علی کہہ رہا ہے یہ آپ کی بہت بڑی کیا غلطی ہے. جتنی بڑی تحقیقیں کر لیں، جب تک فلسفہ اور منطق کا سہارا نہیں لیں گے، آپ جو ہے وہ علم لاہوت کو ایک معتبر علم کے طور پہ پیش ہی نہیں کر سکتے. من البدیہی، یہ بات واضح ہے کہ ان عالم الدین لو استعان بالعرفان والشہود، کہ اگر ایک جو عالم دین ہے عرفان اور شہود کے ساتھ ساتھ، عرفان اور شہود تہذیب نفس کے ساتھ ساتھ، اگر وہ کیا کرتا ہے مدد لیتا ہے الی جانب اعتماد العقل والفلسفہ، اور ادھر سے وہ اعتماد کرتا ہے عقل اور فلسفہ کے اوپر بھی، یعنی تقوی بھی اس کے پاس ہے اور تقوی کے ساتھ ساتھ کیا ہے فلسفہ اور عقل کو بھی لے کر آتا ہے، تو سوف تتنامى قدرات العلمیہ، تو اس کی جو علمی طاقتیں ہیں وہ نمو کریں گی، وہ بڑھ جائیں گی. ويتمكن من التعارف، اور وہ قادر ہو جائے گا کہ وہ معرفت حاصل کرے علی مقنون تعلیم المیٹافیزیکیہ، کہ جو میٹافیزیکل کی تعلیمات ہیں، میٹافیزیکل وہی ماورائی اور غیر مادی، ان کی وہ علم حاصل کر لے گا، مقنون چھپی ہوئی چیزیں ان کا وہ علم حاصل کر لے گا بڑے وسیع طریقے سے اور دقیق طریقے سے، کیونکہ اس کا جو فلسفی علم ہے اس حالت میں وہ کیا ہو جائے گا، یوم سے حکمت مطالعہ، اب وہ فلسفہ نہیں رہے گا بلکہ حکمت مطالعہ بن جائے گی. اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں بدایت الحکمہ نہایت الحکمہ، ہم اس کو کیا کہتے ہیں حکمت مطالعہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم کس کو ثابت کرتے ہیں، اللہ کو ثابت کرتے ہیں. تو یہ پہلا کیا ہے مصنف کا جواب ہے کہ بھئی عقل کی چھٹی نہ کرو، وگرنہ کیا ہے خسارے میں رہ جاؤ گے. عقل حجت ہے، استعمال کی چیز ہے، اسے استعمال کرو اور آگے لے کر چلو، نہیں تو پھر کچھ بھی کہہ نہیں سمجھ پاؤ گے. دوسرے مطلب میں کیا کہتے ہیں کہ صحیح ہوں، چلیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اور ہے بھی صحیح کہ ان الخطا يمكن ان يطرا على المعارف العقلیہ، کہ یہ جو غلطی ہے یہ عقلی معارف کے اوپر آ جاتی ہے، ممکن آ جائے فی اطار القضیۃ الموجب الجزیہ، لیکن کیا موجب کلیہ نہیں بنے گا، موجب جزیہ بنے گا، یعنی 100% تو غلط نہیں ہے نا، کچھ غلطیاں ہوں گی نا، ہم اس کو مان لیتے ہیں. لیکن ليس من الحریہ اعتبار ذلك، لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا بنا دیں واضحا لتجریدها بالکامل من قابلیتها على ایجاد العلم والطمأنینۃ لدى الانسان، کہ آپ اس کو جو ہے وہ رکاوٹ بنا دیں کہ اب جو ہے وہ عقل کو اور معرفت دنیا کو مکمل طور پہ آپ چھٹی کر دو کہ اس کے اندر یہ کوئی قابلیت نہیں ہے کہ انسان کو یقین تک پہنچا سکے، انسان کو جو ہے وہ اطمینان تک پہنچا سکے. ایسا نہیں ہے، تھوڑی غلطیاں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری چھٹی کر دو. کیوں؟ اذن بعض بدیہیوں، کیونکہ جو بعض عقلی معرفت ہیں وہ تو بدیہی ہیں، وہ تو 2 اور 2 4 کی طرح چیزیں ہیں، جیسے 2 اور 2 4 ہیں، جیسے کہ رات اور دن جمع نہیں ہوتے، اجتماع نتیجہ محال ہے، دور محال ہے، تسلسل محال ہے، بدیہی چیزیں ہیں. مبرہن علیہ بشک، اس کے اوپر اس طریقے سے برہان قائم کیا جاتا ہے کہ لا یبقى معه ادنى مجال للشک والتردید، کہ وہاں پہ اصلا شک و تردید اور غلطی کے امکان تک باقی نہیں رہتا. بہت سارے ہمارے پاس براہین ایسے ہیں علی سبیل المثال، جیسے کہ یہ براہین فلسفیہ کہ جو وجود عالم مجرد کو ثابت کرتے ہیں، وہ کون سے ہیں، وہ امکان اور وجود والا آگے جا کے بیان کریں گے. اور انقریب کہتے ہیں کہ ہم مباحث علاقے میں ہے کہ ان چیزوں کو کیا بیان کریں گے. تو یہ دوسرا کیا ہو گیا، جواب ہو گیا کہ بھئی موجب جزیہ تھوڑی غلطی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے علم کی کیا چھٹی کر دیں، حالانکہ اس علم میں بہت سارے براہین ایسے ہیں کہ جن کے اندر کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے. تیسرا جواب لا ریب فی ان احتمال طرق الخطا فی المعارف الحسیہ، آپ کدھر جا رہے ہیں، معارف حسیہ کی طرف جا رہے ہیں، نیچر کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس میں پھر کوئی شک نہیں ہے کہ غلطی کا احتمال ہے معارف حسیہ میں، ایک معارف حسیہ میں غلطی کا احتمال ان لم یکن اکثر مما هو علیہ فی العلوم العقلیہ، اگر وہ اس سے زیادہ نہ ہو جو کس میں ہوتا ہے علوم عقلیہ میں، تو پھر بھی ہے اس میں. چلے آپ زیادہ نہ مانے، ہے تو صحیح نا، آپ کے پاس کون سی چیز کامل آ گئی ہے. فہو بکل تاکید لیس بأقل منہ، یہ جو ہے نا مکمل آپ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کم نہیں ہے. اگر غلطی کا امکان یہاں پر بھی ہے تو آپ کے پاس بھی غلطی کا امکان ہے، اس سے کم نہیں ہے. آپ کہنا کہ جی ہمارے پاس غلطی کا امکان تھوڑا ہے، نہیں، آپ کے پاس کم نہیں ہے، اسی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، بلکہ یہ کیا کہیں گے زیادہ ہے، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے زیادہ غلطی کا امکان ہوتا ہے.
کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو علوم تجریبیہ ہیں، علوم تجریبیہ یعنی جو سائنس کے علوم ہیں جو ایکسپیریمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں، فی اساسہا مرتکزۃ علی احتمال الخطأ والبطلان، اس کی بیس ہی اسی کے اوپر رکھی گیا کہ اس کے اندر کیا ہے، غلطی اور بطلان کا امکان ہے. یعنی سائنس اپنی کسی بھی تھیوری کو لاسٹ نہیں کہتی، وہ کہتی ہے کہ اس کے اندر غلطی کا امکان ہے. تو آپ جس سائنس کی طرف جا رہے ہیں، جس نیچر کی طرف جا رہے ہیں، اس کی بنیاد کس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے؟ بطلان کے اوپر. اچھا، آپ کی اپنی بنیاد بطلان کے اوپر، اور ہمیں آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر غلطی کا امکان ہے. یہ اپنے آپ کو دیکھو، آپ جس کے اوپر کھڑے ہو اس کی بیس ہی کس کے اوپر بنائی گئی ہے؟ بطلان اور خطا کے اوپر بنائی گئی ہے. یہ ان احتمال بطلان کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، ہم اس کو فائنل نہیں کہتے. وہ ماسکت اور فلسفول المادی کارل ریمون بوبر فلکارنیشن، اور یہ وہ بیس ہے کہ جس کو یہ جو مادی جو آپ کا فلاسفر تھا کارل ریمونٹ، اس نے کیا ہے 20ویں صدی میں اس بات کو کیا ثابت کیا تھا کہ سائنس کا جو تجربہ ہے وہ کبھی بھی کیا ہے، ہم اس کو 100% درست نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو غلط ہو سکتی ہے، یعنی اس کے اندر وہ باقاعدہ رکھتے ہیں امکان خطا. آپ کوئی بھی تجربہ لے لیں سائنس کا، آپ پوچھیں کہ اس کے اندر امکان غلطی ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر غلطی کا امکان ہے، وہ اس کو فائنل نہیں کرتے. وفی عصرنا الراہن یطلق علی القوانین الطبیعیہ عنوان القوانین الاحصائیہ، اور ہمارے زمانے میں تو یہ جو آپ کے قوانین طبیعی ہیں نیچر کے قوانین، ان کو قوانین احصائیہ کہا جاتا ہے. قوانین احصائیہ یعنی آپ شمار کر رہے ہیں، گن رہے ہیں، اور جو چیز شمار کی جاتی ہے یعنی استقراء کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ناقص ہوتی ہے، وہ استقراء کامل ہو ہی نہیں سکتی. واضح؟ تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ تیسرا جواب ہو گیا نا. تیسرا جواب ہو گیا کہ بھئی آپ کے پاس بھی غلطی کا امکان ہم سے کام نہیں ہے. چوتھا کیا ہے کہ معارض البراہین العقلیہ قد ناقضوا رأیہم، کہ یہ جو براہین عقلیہ کے مخالفین ہیں نا، انہوں نے اپنے نظریے کا خود جو ہے وہ انکار کر دیا، توڑ دیا. کیسے توڑا؟ بعد ان تشبثوا بنفس هذه البراہین لنقضها، کہ انہوں نے اپنایا، سہارا لیا انہی عقلی براہین کا ہمارے عقلی براہین کو رد کرنے کے لیے. یعنی خود عقل کا سہارا لیا، خود عقلی استدلال قائم کیا ہمارے عقلی استدلال کو کیا باطل کرنے کی خاطر. بھئی آپ تو کہتے تھے کہ عقلی استدلال نہیں کرنا، اس کے اندر غلطی ہے، تو پھر آپ کیوں اس کا خود کیوں سہارا لے رہے ہیں؟ اس کی کہتے ہیں مثال ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جو شاعر عارف تھے مولانا ذکر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شعر پڑھا اثبات المدعا، اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، اعتماد علی قضیتین عقلیتین صغرا و کبرا، اور ان کے شعر کے اندر دو باقاعدہ عقلی استدلال تھے کہ جن کے اندر صغرا اور کبرا کیا موجود تھے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے بیان کیا. لذا فإن كان الاستدلال العقلی معتبرا لاثبات المدعا، تو اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عقلی استدلال معتبر ہوتا ہے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، فهو بكل تاکید معتبر، تو پھر وہ معتبر رہے گا ہر میدان میں. فهو معتبر على صعید اثبات كل قضیہ اخرى، کوئی بھی بات آ جائے اس کے لیے معتبر ہو جائے. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے معتبر اور ہمارے لیے غیر معتبر. ولكنه ان سقط عن الاعتبار، لیکن اگر برہان عقلی اعتبار سے گر جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو فهذا یعنی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بطلان و استدلال کل من، ہر اس بندے کا استدلال پھر ہم باطل کہیں گے کہ جو اس عقلی استدلال سے کیا کرے گا؟ سہارا لے کر برہان قائم کرے گا. وبما فی ذلک، اور اس کے اندر کون لوگ آ جائیں گے؟ یہ لوگ بھی آ جائیں گے. کون سے لوگ؟ کہ معارض اسلوب البرہنۃ العقلیہ، جو عقلی برہان کے کیا خلاف ہیں، ان لوگوں کے استدلال بھی کیا ہے اسی کے حصہ آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ کیا ہو گیا؟ 4 کیا جواب ہو گئے. 5واں جواب کہ ما ذکر اقبال اللاہوری فی نقل البراہین العقلیہ التي تقام على سید علم اللاہور سوف نتطرق الى بیان فی المباحث اللاحقہ، کہتے ہیں کہ ابھی کہانی باقی ہے. ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے جو نقل کیے ہیں نا، ہم ان کو بیان کریں گے ایک ایک کر کے، اور اس کی کیا ہے ہم تفصیلی کیا ہے جواب دیں گے. دوسرا بھی کیا ایسی ہے، دوسری دلیل بھی عقلی ہے، اس کا بھی کہیں گے ہم جواب بیان کریں گے. اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ عدم نجات البرہان الفلسفی لاثبات وجود الالہ الذی تعتقد به الاذہان، یہ اس دن برادر بھی بات کر رہے تھے کہ بھی آپ چلیں برہان فلسفی کے ذریعے سے ایک وجود آپ ثابت کر لیتے ہیں کہ ایک وجود ہے بڑا طاقتور ہے اور اس کے اندر شعور ہے. اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا نا کہ آپ مسلمانوں کا خدا ثابت ہو گئے یا آپ عیسائیوں کا خدا ثابت ہو گئے. تو یہ جو آپ اپنا خدا ثابت کرتے ہیں کہ وہ خالق ہے، رازق ہے، نبی بھیج رہا ہے، امام بھیج رہا ہے، یہ والا خدا آپ کیسے ثابت کریں گے فلسفہ سے؟ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا. کہتے چلو فلسفہ کی ہم بات مان لیتے ہیں، آپ فلسفہ میں کیا ثابت کرو گے؟ ایک وجود ثابت کرو گے نا. تو آپ نے اپنا مسلمانوں والا خدا ثابت کرنا ہے، وہ کیسے ثابت کرو گے؟ تو مسئلہ کہیں گے ابھی روکیں، ٹھہریں، جب شروع ہوں گے نا ہمارے دلائل پھر ہم آپ کو ثابت کر کے دیں گے کہ یہی جو مسلمانوں والا خدا ہے نا، ادیان والا،
یہی خدا فلسفہ سے کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے. لیکن یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ کو ہم پڑھائیں گے اور سنائیں گے اور باقاعدہ فلسفہ کے ذریعے سے اللہ کی صفات، خالق رازق سب کچھ کیا ثابت کریں گے. تو یہ کیا ہوگی؟ دوسری چیز ہوگی انشاءاللہ جو تیسری یا دلیل روائی وہ کل بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ اجمعین.